السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں اور بھائیوں، اب رمضان کے آخر میں ہم عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کرتے ہیں۔ اس کے متعلق جو ضروری باتیں ہیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ آئیے صدقہ فطر کسے کہتے ہیں؟ فطر کے معنی روزہ کھولنے یا روزہ نہ رکھنے کے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے اپنے بندوں پر ایک صدقہ مقرر فرمایا ہے کہ رمضان شریف کے ختم ہونے پر روزہ کھل جانے کی خوشی اور شکریہ کے طور پر ادا کریں، اسے صدقہ فطر کہتے ہیں۔ اور اسی روزہ کھلنے کی خوشی منانے کا دن ہونے کی وجہ سے رمضان شریف کے بعد والی عید کو عید الفطر کہتے ہیں۔ ہر مسلمان کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے، شرط یہ ہے کہ اس کے پاس نصاب کے بقدر مال ہو، یعنی 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا، اتنے کا اگر مالک ہو اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے۔ کہ زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے سونا یا چاندی یا مال تجارت کا ہونا ضروری ہے، البتہ صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے ان 3 چیزوں کی کوئی شرط نہیں ہے، بلکہ نصاب میں ہر قسم کا مال حساب میں لیا جائے گا۔ اپنی اصلی ضرورتوں سے زائد اور قرض سے بچا ہوا جو بھی مال ہمارے پاس ہے وہ صدقہ فطر میں شمار کیا جائے گا، یعنی اس کو کاؤنٹ کیا جائے گا۔ اگر کسی شخص کے پاس اس کے استعمال کے کپڑوں سے زیادہ کپڑے رکھے ہوئے ہیں یا روزانہ کی ضرورت سے زیادہ استعمال کرنے والے برتن چاندی کے، پیتل کے وغیرہ موجود ہیں، یا کوئی مکان اس کا خالی پڑا ہوا ہے اور کسی قسم کا سامان اور چیزیں اس کے پاس موجود ہے اور اس کی حاجت اصلیہ سے زیادہ ہے، یعنی اس کی اس وقت اس کو کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، کبھی کبھار اس کا استعمال ہوتا ہے، اور ان چیزوں کی قیمت نصاب کے برابر یا زیادہ ہے، تو اس پر زکوٰۃ تو فرض نہیں لیکن صدقہ فطر واجب ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، صدقہ فطر کے واجب ہونے کے لیے زکوٰۃ کے جیسا 1 سال مکمل ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ اسی روز نصاب کا مالک ہوا تو بھی صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے۔ صدقہ فطر ہر مالک نصاب، ہر مال کا جو مالک ہے وہ اپنے طرف سے اور اپنے نابالغ اولاد کے طرف سے ادا کرنا اس کے ذمہ واجب ہے، لیکن اگر نابالغ بچوں کا ان کا اپنا مال ہے تو ان کے مال سے صدقہ فطر ادا کرے۔ یہ بات بھی لوگوں میں مشہور ہے، کسی مجبوری کی وجہ سے کسی شخص نے روزے نہیں رکھے تو روزے نہ رکھنے کی وجہ سے اس کے اوپر صدقہ فطر بھی واجب نہیں، یہ بات غلط ہے، بلکہ ہر مالک نصاب پر چاہے وہ روزے رکھے یا نہ رکھے اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے۔ ویسے صدقہ فطر واجب کب ہوتا ہے؟ عید کے دن صبح صادق ہوتے ہی صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص صبح صادق سے پہلے، یعنی عید کے دن صبح صادق سے پہلے مر گیا تو اس کے مال میں سے صدقہ فطر نہیں دیا جائے گا، اور جو بچہ صبح صادق سے پہلے پیدا ہوا تو اس کی طرف سے صدقہ فطر ادا کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص صدقہ فطر رمضان المبارک کے دنوں میں ادا کیا، یعنی عید سے پہلے ادا کیا، تب بھی درست ہے، البتہ عید کے دن عید کی نماز کو جانے سے پہلے ادا کرنا بہتر ہے، اور نماز کے بعد ادا کرے یہ بھی درست ہے، اور جب تک یہ فطر ادا نہ کرے اس کے ذمے یہ لازم رہے گا، چاہے کتنی مدت گزر جائے اس کو ادا کرنا ضروری ہے۔ صدقہ فطر میں غلہ وغیرہ بھی دینا جائز ہے، جو کٹ کی شکل میں دیتے ہیں، اور اس کے بدلے میں قیمت وغیرہ پیسہ اگر دیں گے تو یہ بھی درست ہے۔ اگر گیہوں دیتے ہیں تو 1.25 کلو گیہوں کی جو قیمت ہوتی ہے اس حساب سے صدقہ فطر ادا کیا جائے گا،
آج کل کے حساب سے تقریباً 1.25 کلو گیہوں کا ریٹ 70 روپے کے قریب پڑتا ہے. ہو سکتا ہے کہ 2-4 روپے آگے پیچھے ہوں، تو تقریباً 70 روپے کے حساب سے ہر فطرے کو ادا کریں. اسی طریقے سے صدقے فطر بہت سارے ضرورت مندوں کو بھی دینا درست ہے. اسی طریقے سے کئی آدمیوں کا صدقے فطر ایک ہی محتاج کو، ضرورت مندوں کو اگر دیں گے تو بھی درست ہے. جن لوگوں کو زکوٰۃ دینا درست ہے ان لوگوں کو صدقے فطر بھی دینا درست ہے. البتہ جن لوگوں کے لیے زکوٰۃ جائز نہیں ہے ان کے لیے صدقے فطر دینا اور ان کا لینا بھی جائز نہیں ہے. اور اسی طریقے سے جن کے پاس صدقے فطر کے نصاب کی مقدار مال ہو ان کو فطرے کا مال نہیں لینا چاہیے. اور اسی طریقے سے کوئی فرض یا واجب صدقہ ایسے لوگوں کو لینا جائز نہیں. الحمدللہ صدقے فطر کے متعلق جو ضروری مسائل ہیں اس کو آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا ہے. دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ان مسائل کے روشنی میں ہمیں اپنے اپنے مالوں کا حساب کر کے صدقے فطر نکال کر عید کی نماز کو جانے سے پہلے یعنی عید کی نماز کی ادائیگی سے پہلے اس کے مستحق تک پہنچانا آسان فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.